السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد لا خلابۃ کے بارے میں بکثرت استفسار کیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، کیسے پڑھیں، کس طرح پڑھیں۔ تو بھئی وہ عرض یہ ہے کہ لا خلابہ کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے، بس مختصر سی بات ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے یہ۔ لا خلابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا۔ وجہ یہ بنی تھی کہ یہ ایک انصاری صحابی تھے، زبان میں لکنت تھی اور تھوڑا سا قوت عاقلہ یعنی سمجھ بوجھ جو تھی وہ بھی ذرا کم تھی۔ ان کے ورثاء کی خواہش یہ تھی کہ جیسے مفتور العقل لوگوں کو بائع شراء سے خرید و فروخت سے روک دیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی روک دیں، یعنی ان پر پابندی لگا دیں کہ یہ خرید و فروخت نہ کرے۔ لیکن حضرت حبان کو بیچنے اور خریدنے کا چسکا پڑا ہوا تھا، عادت تھی، اور عموماً نقصان اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبان، جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو اس کو کہہ دیا کرو کہ لا خلابۃ۔ بعض روایات میں ہے کہ لا خلابۃ ولی الخیار، کہ بھائی دیکھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی فراڈ نہیں ہوگا، مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا، میں معلومات لوں گا، اگر مجھے اس میں نقصان ہوا تو میں بات ختم کر دوں گا، نہیں تو برقرار رکھوں گا۔ تو لا خلابہ کا معنی ہے دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، یعنی یہ کہہ کر اگلے آدمی کو آخرت کی یاد دہانی مقصود ہے کہ بھئی مرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، مجھے زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے خرید و فروخت کی، لہذا آپ نے مجھے دھوکہ نہیں دینا، میں آپ پر اعتماد کر رہا ہوں، لیکن مجھے اختیار ہوگا بہرحال 3 دن کا۔ تو اس کو کہتے ہیں خیار بیع، خیار شرط، کہ 3 دن کا اگر اختیار لیا جائے تو اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ تو لا خلابہ یہ دراصل خیار شرط کیا ہی وہ ایک لفظ تھا، اور اس میں والی الخیار کے الفاظ بھی بعض روایات میں آتے ہیں۔ تو اس کا لا خلابہ کا اصل مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ دھوکہ اور فراڈ نہیں ہوگا۔ تو اس کو اب کوئی خاص وظیفہ مقرر کر لینا، اور اس کے بارے میں جیسا کہ بعض جاہل عامل، احمق عامل، لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے والے اور پیسے بٹورنے والے عاملوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ شادی کرنی ہو تو لا خلابہ کہہ دو، نقصان نہیں ہوگا، خسارہ نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت کرنی ہے لا خلابہ کہہ دو، نقصان نہیں ہوگا، کوئی دکان لگانا چاہ رہے ہیں لا خلابہ کہہ دو، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، زمین کرائے پر لے رہے ہیں وہاں لا خلابہ کہہ دو، نقصان نہیں ہوگا۔ شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بھائی، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ شادی کے لیے شریعت کا ایک مستقل حکم ہے کہ مشورہ کرو، تزوج الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی سے نکاح کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ تم جو ہے نا فاظفر بذات الدین، کہ عورت سے نکاح مختلف وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک دینداری ہے، لہذا تم دینداری کو دیکھ کر عورت سے نکاح کیا کرو۔
تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں. اور شریعت کا ایک چیز استخارہ ہے، وہ حکم ہے. لا خلابہ کہہ کر، ایک لفظ کہہ کر اور اس طرح اپنی طرف سے چیزیں مقرر کر لینا، بنا لینا، یہ دین کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اچھا رویہ نہیں ہے. لوگوں کو بھی خواہ مخواہ پریشان کرنا ہے، فتنے میں ڈالنا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وظیفہ کرنے والے بھی پرہیز کریں اور بتانے والوں کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے.